بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج اسلامی کیلنڈر کے سن ہجری کی تقویم کا پہلا مہینہ اور آج پہلی تاریخ ہے، یعنی فرسٹ محرم الحرام۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی کیلنڈر ضرور ہے، کوئی نہ کوئی تاریخوں کا رواج ضرور ہے۔ اسلام اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ مکمل مذہب ہونے کی بنیاد پر اسلام کے بھی کیلنڈر اور تاریخ کا ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ اسلامی کیلنڈر سے شروع ہونے والے سال کا آج پہلا دن ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ جو اسلامی تاریخ کا کیلنڈر ہے، یہ دنیا کے اندر چلنے والے عام کیلنڈروں جیسا نہیں ہے۔ اس مہینے کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور اس مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بنانے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے چہیتے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ دین اسلام کی شناخت کے، دین اسلام کی پہچان کے، دین اسلام کی حفاظت کے کام جس عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی سے لیا ہے، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے محرم کی پہلی تاریخ کو اسلامی مہینے کا کیلنڈر اور اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ کے طور پر اس کو متعارف کروایا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عجیب انتخاب ہے کہ جس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں محرم کی پہلی تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کے سال کا آغاز ہوا، اسی محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن یعنی محرم کی پہلی تاریخ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ایجاد کردہ اسلامی مہینے کی اور اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کی مناسبت سے کچھ باتیں نذرانہ عقیدت کے طور پر بیان کر دینا ضروری ہے۔ یہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شروع سے لے کر اخیر تک غیر معمولی کارناموں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کو بیان کرنے کے لیے سال ہا سال چاہیے۔
کسی ایک دن جمعہ کے بیان میں 20-50 منٹ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ہم نے اللہ کے نبی کے چاروں خلفائے راشدین کی سیرت کو یہاں پر بیان کرنا شروع کیا تھا، سیرت خلفائے راشدین سیریز کے نام سے۔ اللہ کے نبی کے 4 چہیتے صحابہ سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان چاروں کی مختصر سی خدمات کو بیان کیا گیا، اس کے لیے 2.5 مہینے لگ گئے، اور جن میں سب سے لمبا تذکرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا، اور عجیب کمالات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق میں جمع فرما دیے تھے۔ ان کا نام عمر تھا، ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ یہ عمر ابن الخطاب کے نام سے مشہور تھے، لیکن جب تک دنیا باقی رہے گی سیدنا عمر فاروق کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ یہ فاروق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا دوسرا جزء اور دوسرا حصہ ہے۔ عمر تو نام ان کے والد نے ان کا رکھا تھا، لیکن فاروق نام ان کا اللہ کے نبی نے رکھا تھا، کیونکہ فاروق کے معنی ہے فرق کرنے والا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جن کے ذریعے سے اسلام میں اور کفر میں فرق ہوا، حق اور باطل میں تمیز ہوئی، اہل اسلام میں اور اہل کفر میں دونوں کے درمیان میں ایک حد فاصل، ایک سرحد قائم ہوئی۔ ان کی انہی خوبیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے ان کا نام فاروق رکھا تھا۔ اللہ کے نبی کے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب جتنے صحابہ تھے، ہر صحابی اپنی مرضی سے مسلمان بنتے تھے، یا کسی کے تشکیل کرنے پر، کسی کے توجہ دلانے پر، کسی کے ترغیب دلانے پر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے مسلمان بننے کی اللہ کے نبی کو تڑپ تھی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہ مرید نبی تھے اور حضرت عمر فاروق مراد نبی تھے۔ تمام صحابہ طالب نبی تھے، نبی کی طلب میں جانے والے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلوب نبی تھے، یعنی نبی ان کی جستجو کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر جب مکہ مکرمہ میں بڑا نازک دور چل رہا تھا، اسلام اور مسلمانوں کے اوپر بڑی آزمائشوں کا دور گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال آیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر 2 شیر دل انسان ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کا کاندھا مضبوط ہو۔ اسلام کی عظمت اور اسلام کی شوکت اور سربلندی کے اندر 4 چاند لگ جائے۔ 2 آدمی تھے، حالانکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں سے مکہ بھرا ہوا تھا، لیکن ان سارے لوگوں کے اندر سارے لوگ بس برائے نام لوگ تھے، اور 2 لوگ شیر تھے، انسانوں کی شکل میں شیر تھے وہ لوگ، اور وہ ایسے بہادر تھے کہ ان کی بہادری کے اوپر نبی کو بھی یقین تھا۔ اسی لیے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کو مضبوطی عطا فرما۔ گویا نبی کا یہ خیال تھا، نبی ان دونوں لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کے مسلمان بننے کو اسلام کی مضبوطی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تہجد میں دعائیں کرتے، اللہ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مانتے۔
ایک دن اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کے اندر تہجد کی نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اللہم ایید الاسلام باحد العمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو مضبوطی عطا فرما۔ دونوں کا نام بھی عمر تھا، ایک کا نام عمر تھا، دوسرے کا نام عمرو تھا، لیکن اردو لینگویج میں، اردو رائٹنگ میں لکھنے کا انداز دونوں کا ایک ہی جیسا ہے، بس عمرو کے آگے را کے آگے واو لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو عمرو پڑھتے ہیں، اور عمر کو عمر پڑھا جاتا ہے بغیر واو کے لکھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہم ایید الاسلام باحد العمرین، اے اللہ یہ دو عمروں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کو مضبوطی عطا فرما۔ ایک تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرا کون تھا؟ دوسرا تھا عمرو بن ہشام، جسے پوری دنیا آج ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ ایک اللہ کے نبی کے سب سے بڑے سپورٹر بنے، دوسرا اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ ایک اسلام کے محسن بنے، دوسرا اسلام کو مٹانے کے جذبات کے ساتھ زندگی گزار کر مرا، واصل جہنم ہوا۔ ایک مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفہ بنے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے، اور دوسرا اس امت کا فرعون بنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمرو بن الہشام فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ہے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرعون تھا۔ تو وہ جو آدمی اللہ کے نبی کی دعا سے مسلمانوں کی شان بنے، اسلام کی پہچان بنے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا، مانگ کر حاصل کیا، لیکن سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک کو ہی نہیں مانگا تھا، دونوں کو مانگا تھا، دونوں کو مانگا تھا اللہ کے نبی نے، کہ یا تو وہ یا تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے اور اسلام کو مضبوطی عطا کر دے۔ نبی کی دعا میں دو آپشن تھے، نبی کی دعا میں دو لوگ شامل تھے، لیکن انتخاب اللہ تعالیٰ نے اسی ذات کا کیا، اسی بندے کا کیا جو بندہ نبی کی چوائس کے ساتھ ساتھ، نبی کی پسند کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی پسند تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آگے چل کر اپنے اس بندے سے بڑا کام لینا مقصود تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن تلوار لے کر نکلے اللہ کے نبی کی گردن مارنے۔ راستے میں جاتے جاتے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات ہے عمر، جلال میں ہو؟ خیریت تو ہے؟ تلوار لٹکا کر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی نے کہا کہ محمد کی خیریت بعد میں پوچھنا، پہلے اپنے گھر کی خیریت لو، اپنے بہن کو جا کر دیکھو مسلمان بن گئی ہو۔ اپنے بہن کے گھر گئے، دیکھا دروازہ بند ہے، اندر قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ بہن ہے، بہن وہی ہے، اور ایک ٹیچر ہے، ایک معلم ہے، ایک حافظ صاحب ہے، پڑھا رہے ہیں انہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے پوچھا کون؟ اندر سے باہر سے آواز آئی عمر۔ اب تینوں کے ہوش باختہ ہو گئے، موت سب کے سر کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ جو مولوی صاحب پڑھا رہے تھے ڈر کے جا کے چھپ گئے ہو۔ بہن نے دروازہ کھولا، سیدنا عمر فاروق اندر آئے، دیکھا ہاتھ میں قرآن ہے، ایک کتاب ہے، چھوٹے سے پیپر پر قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ اٹھا کر بہن کو اتنی زور سے مارا کہ خونا خون ہو گئی وہ۔ بہن بھائی کو بھی مارا۔
اور کہنے لگے کہ مرتد ہو گئی تو اپنے باپ دادا کے دین سے بیزار ہو گئی. انسان چاہے کتنا ہی زیادہ اللہ کا نافرمان کیوں نہ بن جائے، لیکن ہر انسان کا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے. سیدنا عمر فاروق کے دماغ میں اسلام دشمنی بھری ہوئی تھی، لیکن جب دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ان کے کانوں کے راستے سے ان کے دل پر جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. یہ بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن سیدنا عمر فاروق کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. اس قرآن نے سیدنا عمر فاروق کے دل میں جا کر کام کر دیا. مار کر جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بہن کو خون میں لطپت دیکھا، اب تھوڑا سا سائلنٹ ہو گئے، سنجیدہ ہو گئے. بہن سے پوچھا وہ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ بہن نے کہا یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی. حضرت عمر نے کہا ذرا دکھاؤ مجھے. بہن نے کہا تو کافر ہے اور ہر کافر گندا ہے، پہلے جا کے غسل کر آؤ، پانی نہا کر آؤ. گئے، غسل کیا، قرآن لینے کے لیے غسل کیا، یعنی ایک قدم خود ڈالے. اگر چاہتے تو قرآن کو نہیں پکڑتے، واپس چلے جاتے، لیکن دل میں خواہش جو پیدا ہوئی اس کی طرف آگے بڑھنے کا ارادہ ہوا. گئے، غسل کیے، آئے، قرآن سنی بہن سے. قرآن مجید کے 16واں پارے کی کچھ آیتیں تھیں. وہ آیتیں جب تلاوت کی گئی تو ان آیتوں نے سیدنا عمر فاروق کے دل پر اثر کر دیا. اب ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد نکلے گھر سے باہر، وہی تلوار لے کے. اب ارادے بدل گئے، پلان چینج ہو گیا. درمیان میں بہن کا گھر لگ گیا تھا، بائی چانس، اور جا رہے تھے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے لیے بائی چوائس، اپنی مرضی سے. اب جب دوبارہ بہن کے گھر سے وہی تلوار لے کر نکلے تو حالت تو وہی ہے، تلوار ننگی ہے، لیکن اب ارادے بدلے ہوئے. اسلام نے سیدنا عمر فاروق کے دل پر دستک دے چکی تھی. اب وہ دروازہ کھلنے والا تھا، اور وہ دروازہ اب ایک رات پہلے اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی وہ دروازہ میرے نبی کے ہاتھوں میں کھلنے والا تھا. گئے، اللہ کے نبی ایک گھر کے اندر تھے، ایک صحابی کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی نے صحابی کو پوچھا کہ جاؤ جا کر دیکھو کون ہے. صحابی گئے، جا کر دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، پسینے میں شرابور ہو گئے، کیونکہ دروازے پر موت کھڑی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. آ کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اللہ کے نبی کے بازو میں اسلام کا ایک اور شیر کھڑا ہوا تھا، جو رشتے میں اللہ کے نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہوتے تھے اور خاص رشتے کے چچا ہوتے تھے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حمزہ نے اس صحابی سے کہا دروازہ کھولو، اگر صحیح ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ حمزہ کی تلوار عمر کا فیصلہ کرے گی. بزدلی تھی. جس عمر فاروق کے ڈیرنس کے اوپر، ان کی جرات اور بے باکی کے اوپر، ان کی شیر دلی کے اوپر وہ حضرت اللہ کے نبی کو یقین تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی گھبرا گئے تھے ان کا نام سن کر، لیکن حضرت حمزہ نے وہی جواب دیا جو ایک نبی کے غلام کو دینے کا حق تھا. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو اسے، صحیح ارادے سے اگر آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ حمزہ کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں.
یہی بات ہے کہ مسلمانوں کو ہر زمانے کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے. جب تمہارے ہاتھ میں اسلام کی تلوار ہے، اسلام کا بہترین آئیڈیل اور نمونہ زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل تمہارے پاس ہے، پھر کیوں تم اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کے اندر بزدلی فیل کرتے ہو؟ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق آئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں تلوار ڈال دی اور کہا یا رسول اللہ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. حضرت عمر فاروق نے ساتھ ہی ساتھ کلمے کو دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات بڑی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں. صحابہ کرام نے خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں آئے تھے قتل کرنے کو میرے حضور کو، آئے تھے قتل کرنے کو میرے حضور کو، قدموں میں وہ حضور کے مسلمان ہو گئے. اللہ کا کلام بھی کیسا کلام ہے، فاروق نے سنا تو مسلمان ہو گئے. جیسا ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ موقع چھپ چھپ کر رہنے کا نہیں ہے، چلیے باہر. اللہ کے نبی کو صحابہ کو لے کر ننگی تلوار کے ساتھ اب اللہ کا یہ شیر جو اب تک اللہ کا دشمن تھا، اب اللہ کا یہ شیر مکہ کی گلیوں کے اندر چل رہا ہے. اب کسی ماں نے کسی مائی کلال کو نہیں جنا جو آ کر عمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر کھایا پلٹ گیا. اب تک مسلمان چھپ چھپ کر اللہ کو یاد کر رہے تھے، اس اللہ کو جس اللہ کا مسلمان بھی کھاتے تھے، دشمن بھی کھاتے تھے، کافر بھی کھاتے تھے، لیکن اس اللہ کا نام چھپ چھپ کر لینے کی نوبت آ گئی تھی. سیدنا عمر فاروق نے جیسا ہی کلمہ قبول کیا، جیسا ہی اسلام قبول کیا، اب کوئی چیز چھپی نہیں رہی، اب کوئی راز نہیں رہا. مکہ کی گلیوں کے اندر دندناتے جاتے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے اور للکارتے کہ آؤ کوئی اگر ہے. کون آتا سیدنا عمر فاروق کے سامنے؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی. گزرتے دنوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے سیدنا عمر فاروق کے اندر کمالات پیدا ہوتے گئے. اتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے اندر پیدا کر دیے کہ پھر تاریخ اسلام کے اندر ایک وہ دور بھی آیا جب اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 2 سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نے مشورے سے حضرت عمر فاروق کو اپنا امیر المومنین اور خلیفہ بنایا، اور سیدنا عمر فاروق کے ہاتھوں میں اسلام کا زمام اقتدار آیا. 10 سال 6 مہینے آپ مسلمانوں کے امیر المومنین رہے. ان 10 سال 6 مہینوں کے اندر آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کے جھنڈے لہرائے. یہی وہ زمانہ تھا جس زمانے میں دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ. یہ وہ طاقتیں تھیں جن کے اقتدار کئی ہزار سال سے چلا آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ان دونوں سلطنتوں کو ملیامٹ فرمایا، اور پوری دنیا کے اندر جہاں ہزاروں سالوں سے لوگ ظلم و ستم کو جھیل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام کے عادلانہ نظام کو رائج اور قائم فرمایا. یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ وہ زمانہ تھا. تاریخ مورخ لکھتا ہے کہ جس زمانے میں
بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے. یہی اللہ کے بندوں کو حقوق کے ملنے کا وہ عظیم الشان زمانہ تھا کہ دور دور خلافت کے علاقوں کے اندر اگر کوئی ایک آدمی بھی بھوکا سوتا تو سیدنا عمر فاروق اپنے بستر کے اوپر، وہ بستر ان کے لیے آرام کا بستر نہیں ثابت ہوتا، وہ بستر ان کے لیے کانٹوں کا بستر ثابت ہوتا. پریشانی سے، فکر سے کروٹیں بدل بدل کر رات کو گزارتے تاکہ بھوکے کے پیٹ کے اندر کھانا نہ پہنچ جائے. بھوک سے مرنے والے لاکھوں لوگوں کے اس ملک کے اندر، جہاں اس ملک کا حاکم اعلیٰ جس کے ہاتھ کے اندر اقتدار اعلیٰ ہے، وہ آتما نربھرتا کا نعرہ دیتا ہے. آتما نربھرتا کی اعلیٰ مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتائی. اللہ کے نبی نے بشارتیں دی کہ عمر، اگر میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر میرے بعد دنیا میں کوئی اور نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے. وہ شان تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی میں آنا کا نام نہیں لیتا. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطانوں نے آبادیوں سے دور جا کر چھپ کر اپنے ٹھکانے بنا لیے. عمر جب تک زندہ رہے گا شیطان ویسا ہی چھپا رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میرے دو چہیتے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، ان کی اقتدا کرنا. یہی وہ عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا. بیشتر دفعہ حضرت عمر فاروق اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتے، اللہ تعالیٰ اس جملے کو قرآن کی آیت بنا کر آسمان سے نازل فرماتے. آج قرآن مجید کے اندر 34 آیتیں لگ بھگ ایسی موجود ہے جو سیدنا عمر فاروق کی زبان سے نکلی. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ان آیتوں کو اپنے زبان سے ادا کریں گے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10-10 نیکیاں ملیں گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے. ایک دو واقعات ان کی زندگی کے، 2 بجے چونکہ جماعت رکھنا ہے تو 2:30 بجے نماز جنازہ کا اعلان ہے. ایک دو واقعات ان کی زندگی کے جس سے اندازہ ہو کہ عمر کیا تھے. ایران کے بادشاہ نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا حضرت عمر فاروق کے پاس. ایران جو اس زمانے میں سپر پاور تھا، اس کا ایمبیسڈر آیا وہاں کے بادشاہ کا حضرت عمر فاروق کے پاس. مدینہ پہنچا، پتہ اٹھاتے اٹھاتے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں رہتے ہیں. اب اس کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ ہماری جو رومن ایرانین امپائر ہے، جو ہماری ایرانی بادشاہ کی جو سلطنت ہے، ان کا جو محل ہے، ایران کے بادشاہ کا محل 9 کلومیٹر کا محل تھا. 4,500 باڈی گارڈ اس محل کی نگرانی کرتے تھے. وہاں کے بادشاہ کی 11,000 بیویاں تھیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو 11,000 راتیں سونا بھی نصیب نہیں ہوا. ہزاروں مزدوروں کو لگا کر اس محل کو تعمیر کیا گیا تھا. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا محل، 9 کلومیٹر کا محل. یہاں شروع ہو تو کوروٹلے پر جا کر ختم ہو. اس محل کے اندر رہنے والے بادشاہ کا قاصد آیا پیغام پہنچانے حضرت عمر فاروق کے پاس. اس وقت تک ایران کے بادشاہ کی گورنمنٹ چھوٹی تھی، سیدنا عمر فاروق کی گورنمنٹ اس سے بھی زیادہ بڑی تھی. آپ دنیا کے اس سے بھی بڑے رقبے کے امیر المومنین تھے. لوگوں سے پوچھا کہ بادشاہ کہاں ہیں؟
ایک صحابی تھے جو صبح کسی کام سے باہر جا رہے تھے پھٹے پرانے کپڑے میں. کہا کہ ادھر جنگل کی طرف جاؤ، شاید ادھر ہی ہوں گے. یہ جنگل میں گیا تو دیکھا ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، میدان ہی میدان ہے. راستے میں اور ایک صاحب مل گئے، پوچھا کہ بھائی تمہارے بادشاہ کہاں ہے؟ میں نے ایک سے پوچھا تو جنگل کا راستہ، ادھر کا راستہ بتایا. اب ادھر دیکھتا ہوں کوئی دور دور تک کوئی عمارت ہی نظر نہیں آتی. وہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید ان کا بھی محل 15 کلومیٹر کا ہوگا، عالیشان آسمان سے بات کرنے والی بلندیوں والا محل ہوگا. وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو صاحبی نے کہا کہ آگے جاؤ، ایک کھجور کا باغ ہے، وہاں ہے ہمارے بادشاہ. وہاں گیا، اس کھجور کے باغ کے اندر ایک جھوپڑی تھی چھوٹی. وہ جھوپڑی بھی گئی تھی. کھجور کے جھاڑ کے 4 سوکھے ہوئے تنے گاڑ دیے گئے، وہی پلر اس محل کے. اس کے اوپر ادھر سے ادھر کچھ لکڑیاں بن کر اس کے اوپر کھجور کے جھاڑ کے پھڑے رکھ دیے گئے. آواز لگائی کہ امیر المومنین ہے. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آؤ. اب یہ جو ایران کے بادشاہ کا امبیسڈر آیا تھا اس جھوپڑی میں گیا. وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی بوریوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، جسم کے اوپر پورے کپڑے بھی نہیں اس کے، لنگی بنی ہوئی ہے، اور اس آدمی کے چھاتی کے اوپر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے جس بچے سے وہ آدمی پیار کر رہا ہے. اس نے آواز دی کہ میں مسلمانوں کے امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں، ایران کے بادشاہ کا قاصد ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بازو بٹھایا، اٹھ کر بیٹھا. وہ جو چادر تھی اوپر کی اوڑھ لیے، جس طریقے سے حاجی احرام اوڑھ لیتا ہے. وہ جو قاصد آیا دیکھ گئی، اس کے قدموں کے نیچے سے جان نکل گئی، دھڑام سے زمین پہ گر گیا. سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ عمر تو انصاف کرتا ہے، اسی لیے جنگل، ویرانے جنگل کے اندر تو اتنا آزاد ہے. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، 4-4 ہزار کے باڈی گارڈ میں بھی ان کو آرام سے نیند نہیں آتی. وہی قاصد کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے امیر المومنین وہ عمر جس کا نام سن کر وقت کے سپر پاور کے بادشاہوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. پتا چلتا کہ عمر کی فوجیں آ گئی، ہمارے ملک کی سرحدوں پر دستک دینے، نیند غائب ہو جاتی تھی. وہ عمر یہاں پر ادننگا. قاصد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت کے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے، بوریے پر لیٹنے کی وجہ سے بوریے کے کچھ نشان پڑ گئے تھے جسم پہ. اس قاصد نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور 3 چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. ایک عمارت کا کام چل رہا تھا، ایک مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق خود اس مسجد کے کام میستری کا کام کر رہے تھے. اسے گلابا کہتے ہیں. گل یعنی مٹی، آب یعنی پانی، گلابا یعنی مٹی اور پانی کو ملا. آج بھی آپ کے پرانے محلوں کے اندر مٹی کے گھر ملیں گے آپ کو. پچھلے زمانے میں وہی ہوتا تھا، کنسٹرکشن آئٹمس. اس نے کہا میں آپ کے لیے 3 چیزیں لے کر آیا ہوں. کہا کہ کیا چیزیں؟ اس نے سب سے پہلے آپ کو ایک زہر کی بوتل دی اور دے کر کہا کہ یہ زہر کی بوتل آپ رکھ لیجئے. ایران کے بادشاہ نے یہ بوتل آپ کو دی ہے اور کہا ہے کہ جو آپ کا کٹر دشمن ہوگا اسے یہ کھلا کر ختم کر سکتے ہیں آپ. اور یہ اتنی زہریلی ہے یہ دوا کہ اگر اس کا ڈھکن کھول دیا جائے اس کی بو سے ہی آدمی مر جائے گا. سیدنا عمر فاروق نے ڈھکن کھولا، دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.
پوری باٹل پی گئے. وہ قاصد کہتا ہے کہ اتنی زہریلی وہ چیز تھی، لیکن اس کے عمر فاروق کے جسم میں جانے سے صرف اتنا ہی اثر ہوا کہ 2-4 پسینے کے قطرے چھوٹے. بس حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سب سے بڑا میرا دشمن میرا نفس ہے، لہذا اس کو مارنے کے لیے زہر پی لینا چاہیے. زہر پی گئے، لیکن اللہ کا نام لے کر زہر پی گئے تھے، وہ دعا پڑھ کر کہ جس دعا کی تاثیر سے زمین و آسمان کا کوئی زہر انسان کے اوپر اثر نہیں ڈالتا. کچھ اثر نہیں ہوا. دوسرا تحفہ اس نے ایک اور باٹل کا دیا، وہ عطر کا باٹل تھا اور بڑا قیمتی عطر تھا. یوں کہہ لے کہ اگر لگا لے انسان تو کئی ہفتوں تک اس کی خوشبو باقی رہے. اور یوں بھی عرب کے لوگوں کے اندر خوشبو کا بڑا آج بھی چال چلن ہے. آج بھی عرب کے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں عطر کے اوپر. 2010 میں جب پہلی مرتبہ عمرے کو جانا ہوا تو سعودی عرب کے نیوی فوج کے سمندری فوج کے کمانڈر سے ملاقات ہوئی تھی. وہ اپنے گھر پہ لے کر گئے تھے. تو وہاں عطر کے 3 بڑے بڑے پارسل رکھے ہوئے تھے. پارسل تو بڑا تھا لیکن اندر جو ہے صرف 1 تولے کا یہ عطر تھا. تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ یہ کہیں سے گفٹ آیا ہے یا کسی کو گفٹ دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہے اگلے مہینے میں، اور یہاں پر رواج ہے کہ یہاں شادی سے پہلے دلہن کی ماں دولہے کی ماں کو قیمتی عطر گفٹ کرتی. تو میں نے پوچھا کہ یہ 3 عطر ہے کہ کیا قیمت کا ہے؟ تو انہوں نے جو قیمت بتائی انڈیا کے حساب سے ایک عطر کی شیشی 3-3 لاکھ روپے کی تھی. شوق ہے ان لوگوں کو، پہلے سے ہی ہے شوق ہو. اور یہ شوق ایران کے بادشاہ کو بھی معلوم تھا. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ہندوستان کا اونٹ بہت مشہور تھا، اور آج بھی عرب کے اندر ہندوستان کے اونٹ کو وہ لوگ منہ مانگے پیسے لگا کر خریدتے ہیں. عورتوں میں شوق ہے، اور ہمارے پاس یہاں 30 روپے 40 روپے کے عطر میں اچھی خوشبو ہونا لوگوں کو. اس نے وہ شیشی پکڑائی اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے یہ شیشی آپ کو دی ہے، یہ بڑا مہنگا اور بڑا قیمتی عطر ہے. اور ہمارے بادشاہ نے کہا ہے کہ جب آپ دوسرے ملک کے بادشاہوں کے ساتھ جب میٹنگ کریں گے تب اس کو استعمال کرنا، اچھی جگہوں پر اس کو استعمال کرنا. سیدنا عمر فاروق نے ڈھکن کھولا. اس ڈھکن کو وہ جو مسجد بنی جا رہی تھی جہاں پر مٹی کو پانی کو ملا کر رکھا گیا تھا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ روئے زمین کے اوپر اللہ کے گھر سے زیادہ اچھی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی. وہ شیشی آپ نے عطر کی وہاں پر اڈیل دی. تیسری چیز اس نے ایک ڈائمنڈ نیکلیس دیا، اور اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی بیوی نے یہ ڈائمنڈ نیکلیس آپ کو دیا ہے، اور مجھے کہا ہے کہ یہ ڈائمنڈ نیکلیس مسلمانوں کے بادشاہ کی بیوی کو میری طرف سے گفٹ دی. سیدنا عمر فاروق نے وہ ڈائمنڈ نیکلیس لیا، لے کر اپنے گھر گئے، اپنے بیوی کو بتایا کہ یہ ڈائمنڈ نیکلیس تمہارے لیے گفٹ آیا ہے. بیوی تو خوش ہو گئی. عورت ہے، چاہے وہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی ہو یا وقت کی کوئی بڑی صحابیہ یا اللہ والیہ ہو. کہتے ہیں کہ عورتوں کی آدھی جان زیور میں ہوتی ہے. زیور کے ساتھ عورتوں کی محبت فطری ہوتی ہے، اور وہ بھی ایران کے بادشاہ نے جب بھیجا ہے، کتنا قیمتی تھا ہوگا وہ ڈائمنڈ نیکلیس. تو آپ یوں کہیں اپنی زبان میں کہ امیر المومنین کی بیوی اس ڈائمنڈ نیکلیس کو دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ خوشی تمہاری ٹیمپروری عارضی ہے. بیوی نے کہا کہ کیا مطلب؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ یہ نیکلیس کس کو آیا؟ کہنے لگی مجھے آیا. آپ نے کہا کہ تمہیں نہیں آیا، یہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین کے لیے آیا. تم جیسی مدینہ کے اندر اور سینکڑوں عورتیں ہیں، ان کو نہیں آیا یہ نیکلیس.
میں مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ اور امیر المومنین ہوں، میری نسبت پر تمہارے پاس یہ ہار آیا اور میری یہ نسبت مسلمانوں کی وجہ ہے، لہذا یہ ہار بیت المال کے اندر شامل ہوگا، تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ اللہ سے ڈر اور خوف کا عالم کیا تھا؟ ایک دفعہ مدینہ کے اندر فجر کے بعد بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، آیت شریفہ آ گئی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سارے انسانوں کو کھڑا کر آواز لگائی جائے گی، اے گنہگار بندوں، اے فاسق بندوں، اے اللہ کے نافرمان بندوں، آج کا دن چھٹائی کا دن ہے، آج اللہ کے فرمانبردار بندے الگ ہو جائے، اللہ کے نافرمان بندے الگ ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق اس آیت کے اوپر پہنچے، اتنا رویا کہ چیخیں لگنے لگی، آواز بیٹھ گئی، آنسوؤں سے ان کا قرآن تر ہو گیا، داڑھی کچی ہو گئی، صحابہ جمع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کل قیامت میں بندوں کو کھڑا کر پوچھا جائے گا اور یہ نعرہ لگایا جائے گا کہ آج اللہ کے کھرے بندے اور کھوٹے بندے، نیک بندے اور برے بندے، مسلمان بندے اور کافر بندے الگ ہو جائے۔ کل قیامت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کافروں کی لسٹ میں شامل کر دے، بدکار بندوں کی لسٹ میں شامل کر دے، نافرمان بندوں کی لسٹ میں شامل کر دے تو میرا کیا ہوگا؟ بس وہی منظر کو یاد کر رو رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر اب تک پوری دنیا میں 900 بڑے بڑے شہروں کو فتح فرمایا اور پوری دنیا میں اب تک 500 بڑی بڑی جامع مسجدیں بنی، بیت المال کا نظام قائم ہوا، ایگریکلچر کو آپ نے ڈیولپ کیا، بیواؤں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، سارے لوگوں کے لیے آپ نے روزگار کے وظیفے دیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو وظیفہ دیا جاتا ہے، جو کچھ الاؤنس بونس دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کے فاؤنڈر سیدنا عمر فاروق تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ساری خدمات کو گنایا اور گنا کر کہا کہ بھلا امیر المومنین، اللہ آپ کے ساتھ یہ حشر تھوڑی کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ سے جہاں تک ڈر کا معاملہ ہے بس میرا یہی خیال ہے۔ اس امیر المومنین کے اوپر نماز کی حالت میں ایک ایرانی مجوسی نے حملہ کیا، زہر میں لطف خنجر جب مارا گیا آپ کے جسم پر، سارے جسم میں زہر پھیل گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک دوا ہے، شہد میں دینی پڑے گی، شہد میں وہ دوا استعمال کرنی پڑے گی۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس شہد خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بیت المال سے قرضہ لے لیجیے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ بیت المال سے قرضہ لے لیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک کاپی اور پین منگا کر اس صحابی کو جس نے مشورہ دیا تھا کہا اس پر لکھ کر دو کہ قرضہ واپس کرنے تک عمر زندہ رہے گا، اگر تم میری زندگی کی گارنٹی لیتے ہو تو میں تیار ہوں قرضہ لینے کے۔ اسلام کے ایسے ہونہار سپوت، اللہ کے نبی کے اس مائناز خلیفہ کا محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، جس پہلی تاریخ سے اسلام کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، انتقال ہوا۔ آج کا دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا، شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عمر فاروق اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، نبی کے شہر میں دے۔ صحابہ کہتے تھے اے امیر المومنین، شہادت کے لیے مدینہ سے باہر جا کر جنگ میں کافروں سے لڑنا پڑے گا، گھر بیٹھے شہادت کی موت کیسا آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو مدینہ میں پہنچایا اور اپنے اس جلیل القدر اور اپنے چہیتے اس بندے کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق کی مدینہ میں موت آئی اور شہادت کی موت آئی، اور اللہ کے نبی کے کمرے میں جہاں دونوں جہانوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، ان کے بازو میں حضرت ابو بکر کی قبر اور وہیں سے بازو میں سیدنا عمر فاروق کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت قائم ہوگی، فرشتہ سور پھونکے گا، سارے مردوں کو زندہ کیا جائے گا، میں بھی میری قبر سے نکلوں گا اور یہ میرے دونوں ساتھی، ایک طرف ابو بکر کے کندھوں پر اور دوسری طرف عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں باہر آؤں گا، پھر میدان محشر میں جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ دادا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور میدان محشر برپا فرمائیں گے۔
فرمائیں گے آج کا دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے اس جلیل القدر صحابی کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو خود بھی پڑھے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان کے واقعات پڑھ پڑھ کر سنائے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر ہمت، جرأت، بے باکی، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ وہیں سے ملے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.